یہ بات 100% سچ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک جن ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد الا وقد وکل بہ، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ قرینہ من الجن، ایک جنات میں سے قرینہ ہے، وقرینہ من الملائکہ، اور ایک فرشتے میں سے قرینہ، یعنی ایک فرد جنات میں سے تمہارے میں ہر ایک کے ساتھ ہے، اور فرشتوں میں سے ایک فرد تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا، وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ چونکہ آپ بھی تو انسان ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا بے شک میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانِي، اللہ تعالیٰ نے میری اس پر مدد کی، فَأَسْلَمَ، وہ اب مسلمان ہو چکا ہے، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، وہ مجھے خیر کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ تو اس حدیث پاک سے اور اس کی ڈیٹیل تشریح جو محدثین نے فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے اور ایک جن ہے۔ فرشتے کا کام یہ ہے کہ انسان کے دل میں نیکی کا خیال ڈالیں، اور جن کا کام یہ ہے کہ انسان کے دل میں برائی کا، نافرمانی کا اور گناہ کا خیال ڈالیں۔ جب خیال آ جاتا ہے تو پھر جو انسان کے ساتھ فرشتے کرامن کاتبین ہیں، لکھنے والے، وہ نہ نیکی لکھتے ہیں نہ گناہ لکھتے ہیں۔ ہاں، جب نیکی کا خیال آنے کے بعد بندہ نیکی اپناتا ہے تو نیکی لکھ لیتے ہیں، اور اسی طرح جب گناہ کا خیال آنے کے بعد بندہ گناہ کرتا ہے تب وہ گناہ لکھتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان دل کے اندر آنے والے احوال، خیالات، خواہشات، جذبات، ان کو سمجھے کہ ان میں سے کون سے ایسے ہیں جن کو اپنانے کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، اور کون سے ایسے ہیں جن کو چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ جن کو اپنانے کا حکم دیا ہے ان کو اپنانا یہی شریعت ہے، یہی اتباع سنت ہے۔ جن کو چھوڑنے کا حکم دیا اسی کو اپنانا شریعت ہے، اسی پر عمل کرنا عین دین ہے، اسی کو اپنانا اللہ کی رضا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طے ہے، ایک فرشتہ اور طے ہے ایک جن ہوتا ہے۔ لیکن اس سے گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ ایک فرشتہ ہے، چلو فرشتے تو ہوتے ہیں، ایک جن ہے، کوئی نقصان نہ پہنچا جائے، ہم لوگوں کے پاس جائیں، عاملوں کے پاس جائیں کہ جی میرے ساتھ ایک جن ہے، آپ ہر ایک کے ساتھ ہیں، میں چاہتا ہوں مجھ سے الگ ہو جائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس طرف سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی صرف اتنی طاقت ہے کہ وہ خیال ڈال سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خیالات ڈالنے کی اس طرح صلاحیت رکھتا ہے جیسے کہ انسان کی رگوں میں خون چلتا ہے۔ فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو خیالات کے اندر الجھانے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دیا ہے۔ شیطان جنات کو کہتے ہیں، جو جنات مسلمان ہیں انہیں جنات کہا جاتا ہے، اور جو جنات مسلمان نہیں کافر ہیں انہیں شیطان کہا جاتا ہے۔ اور ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جسے یہ طاقت ہے کہ وہ انسان کے دل میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے۔ پھر آگے انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ اس خیال پر عمل کرتے ہوئے گناہ اپنائے یا اس خیال کو چھوڑ دے، گناہ نہ اپنائے۔ تو ضروری ہے کہ انسان اپنے دلوں کے خیالات کو سمجھتے ہوئے شیطان کے اس وار سے، اس جال سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے دل میں گناہوں کے خیالات چلتے رہتے ہیں۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کے دلوں میں آنے والے گناہوں کے خیالات اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں، جب تک کہ ان پر کوئی انسان عمل نہ کرے یا اس جیسا کوئی بولے نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ان اللہ تجاوز لامتی ما وسوست به انفسها ما لم تعمل به او تتکلم به، کہ جو شخص جب تک کہ گناہ کے خیال پر عمل نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ مثلا کسی شخص کے دل میں جھوٹ بولنے کا خیال آتا ہے، اب 100 دفعہ آئے، لیکن جب جھوٹ بولے گا تب غلطی لکھی جائے گی، تب گناہ لکھا جائے گا، اس سے پہلے ہرگز نہیں لکھا جائے گا۔ اس لیے دل میں آنے والے خیالات گناہوں کے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری آزمائش کے لیے سب کے ساتھ آتے ہیں۔
کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے یعنی جن ہے، جس کا کام یہ ہے کہ برائی اور گناہ کے خیال ڈالے، تو وہ ہماری آزمائش کے لیے خیال ڈالتا رہے گا۔ بس ہم نے کرنا یہ ہے کہ خیالات کو سمجھتے ہوئے ان پر عمل نہیں کرنا اور نہ ہی ان کے بارے میں پریشان ہونا ہے۔